الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کا بیان کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو شروع کے ایام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کیا خدمات تھیں اور انہوں نے دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ آج ایک اور جلیل القدر صحابی رسول جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر کفار و مشرکین کی تشدد کو، ان کی سختیوں کو، ان کے مظالم کو انہوں نے برداشت کیا۔ اس جلیل القدر صحابی رسول کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی ایام کے اندر جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے سے بیزار تھے۔ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ کرتے تھے، جدھر ان کا دل جمع اس طرح منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے، لیکن بتوں کی پوجا کرنے سے بیزار تھے اور فرماتے تھے کہ یہ خدا کہلانے کے، خدا بننے کے لائق نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی خوشبو اور ایمان کی روشنی جو ہے وہ دیگر علاقوں میں پھیلنے لگی تو آپ کے بھائی تھے وہ آئے تھے مکہ میں، انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی اور بہت کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا۔ پھر جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں وہاں گیا ہوں مکے میں، ایک شخص نے جو ہے وہ اعلان نبوت کیا ہے اور وہ جو ہے نیکی حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق خدا کے رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اپنے بھائی کو کہا کہ میرا گھر کا خیال رکھنا، میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کا پیدل سفر کر کے مکے پہنچے۔ اب جو کہ مکے میں ان کی جان پہچان نہیں تھی، کوئی جاننے والا نہیں تھا اور وہ اس چیز کو شو بھی نہیں کر سکتے تھے، ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ وہاں مکے میں گھومتے رہے، رات کا ٹائم ہوا، سین حرم کے اندر چادر بچھا کر آپ لیٹ گئے کہ اب کہاں جاؤں گا، کہ وہاں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا گزر ہوا۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ سمجھئے کہ یہ کوئی مسافر ہے اور اس کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو ہے ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور وہ رات انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری۔ پھر صبح ہوئی، آپ پھر جو ہے اپنا سامان جو لے کر آئے تھے اس کو اٹھا کر جو ہے آپ پھر جو ہے وہ سین حرم کے اندر آ گئے، سارا دن وہاں گزارا اور انتظار میں رہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے۔ لیکن دوسرا دن گزر گیا، پھر رات ہو گئی، پھر وہیں آپ نے وہاں چادر بچھائی اور وہاں لیٹ گئے اور پھر وہیں سے حضرت علی شیر خدا کا گزر ہوا اور پھر ان کو اپنے ساتھ پیچھے آنے کے لیے کہا اور خاموشی کے ساتھ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری ان کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے رہے اور وہاں پر رات گزاری۔ دوسری رات بھی
ان دو اشخاص کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، سکوت کا سلسلہ جاری رہا۔ تیسرا دن گزرا اور پھر جب تیسری رات آئی، حضرت ابو ذر غفاری کو دن میں حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، پھر تیسری رات آ گئی۔ تیسری رات بھی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے پھر ان کو دیکھا تو پھر ان کو کہا کہ میرے ساتھ آئیے، اور وہ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب گھر پہنچے تو اب جو ہے وہ سکوت کا جو سلسلہ تھا اس کو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے توڑا، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی میں قبیلہ بنو غفار سے آیا ہوں۔ پوچھا آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اگر آپ میرے راز کو فاش نہ کریں اور میری بات کو آپ جو ہے پوشیدہ رکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کی بات کو بالکل خفیہ رکھوں گا اور میں آپ کے راز کو فاش نہیں کروں گا، آپ بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ہاں تم نے جن کے بارے میں سنا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ حق کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو معبود برحق کی طرف بلاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا چھوڑو اور خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت اور کتاب عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ صبح ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے چلوں گا۔ جب صبح ہوئی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے آپ اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت اتنے خوبصورت انداز میں دی کہ آپ نے کہا کہ بس اب ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ کئی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنے ابھی ایمان کو ظاہر نہ کرنا کہ آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے، ورنہ مکے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ستائیں گے، آپ کو تنگ کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، میں تو اللہ سب کو بتاؤں گا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آگے پھر صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سین حرم کے اندر آئے، اور وہاں عرب کے جتنے سردار تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے سین حرم کے اندر، تو آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور سنو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ جو عرب کے لوگ قبیلوں کے سردار وہاں بیٹھے تھے وہ سارے حضرت ابو ذر غفاری پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ کو مدہوش کر دیا۔ اتنے میں وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے جو ان کو پیچھے ہٹایا اور حضرت ابو ذر غفاری کو چھڑوایا اور کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ قبیلہ بنو غفار کے آدمی ہیں، اور اگر تم نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو پھر قبیلہ بنو غفار ایسی جگہ پر ہے جہاں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں، تو پھر تم اپنے تجارت کے قافلے وہاں سے نہیں لے کے جا سکو گے۔ تو ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے، اپنے زخموں کو صاف کیا، اپنے کپڑے کو دھویا، اور پھر جب دوسرا دن ہوا تو پھر اسی طرح جو ہے نا پھر آپ نے بلند آواز کے ساتھ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور سنو مکے کے لوگوں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی ان کا دل چاہ رہا تھا، ان کا عشق کہہ رہا تھا کہ دوبارہ پھر محبوب کی محبت میں مارا جاؤں، محبوب کے کلمہ پڑھنے کا میں اعلان کرتے ہوئے محبوب کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے جرم میں میرے اوپر تشدد کیا جائے، مجھے تکلیف دی جائے، مجھے مارا جائے، کیونکہ اس مار کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ سرور مل رہا تھا، اس مار کے اندر بھی ان کو لذت مل رہی تھی۔ تو پھر مکے کے لوگ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب مارا۔ پھر حضرت عباس جو ہے وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے پھر ان کو چھڑوایا اور کہا کہ چھوڑ دو ان کو، یہ قبیلہ بنو غفار کے ہیں، اور قبیلہ بنو غفار جو ہے وہاں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں تجارت کے، اگر تم نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا تو سنو پھر تم جو ہے اپنے تجارتی قافلے وہاں سے لے کے نہیں گزر سکتے ہو۔ بس یہ 2 دن اس طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے جرم میں آپ مکے کے لوگوں کا تشدد برداشت کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر آپ اپنے علاقے میں چلے جائیں، اپنے قبیلے میں جائیں اور وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان میں تو حضور نبی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ ابو ذر میں تو تمہارے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر آپ دونوں بھائی جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور اپنی والدہ سے کہا کہ اما جان، ہم نے جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ جو ہے وہ کیا ہمارے ساتھ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گی؟ آپ کلمہ پڑھے گی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر میں بھی جو ہے اسلام قبول کرتی ہوں۔ والدہ بھی مسلمان ہو گئی، بھائی بھی مسلمان ہو گئے، ابو ذر غفاری مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور باقی جو آدھا قبیلہ تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے اور آپ نے اسلامی ریاست کا قیام وہاں پہ قائم فرمایا، تو آدھا آپ کا جو دوسرا قبیلہ تھا وہ وہاں پہ مسلمان ہوا، تو سارا قبیلہ جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام کے ابتدائی ایام میں جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا اور جو دشمنان اسلام تھے ان کی تشدد کو اور ان کی مار کو اور ان کے مظالم کو برداشت کیا اور اسلام کو مزید آگے پھیلانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ العزیز مزید ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ شخصیت جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں اسلام کو قبول کیا اور پھر انہوں نے اسلام کی دعوت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کیا، یہ انشاءاللہ کل اس عظیم شخصیت پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اور ایک اور بات کہ ہم رات کو روزانہ 10 سے 11 کے دوران قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے لائیو اپنے چینل پر آتے ہیں، اس میں بھی ضرور آپ شرکت کیا کریں، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں۔ اور ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو، ہماری گفتگو اچھی لگی ہو، تو اسے دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔